بھارت نے آزادی کے فوراً بعد خود کو ایک ابھرتی ہوئی ایشیائی طاقت کے طور پر پیش کیا، مگر اس کے دعوے کے پیچھے سیاسی خواہش زیادہ اور زمینی حقیقت کم نظر آتی رہی۔ دہائیوں تک بھارت یہ تاثر دیتا رہا کہ خطے میں اس کا کوئی حقیقی مقابل نہیں، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ طاقت کا موازنہ اس کے نزدیک غیر اہم تھا۔ تاہم 2014 کے بعد جب بھارتی سیاست میں ہندتوا نظریے کے حامل بی جے پی نے نریندر مودی کی قیادت میں بھاری اکثریت حاصل کی تو اس بیانیے نے ایک جارحانہ اور شدت پسندانہ رنگ اختیار کر لیا۔ مودی دور میں یہ تصور تیزی سے پھیلایا گیا کہ وشو بھارت اب عالمی گرو یعنی کہ وشو گرو بن چکا ہے، ایک ایسا ہندو راشٹریہ جو دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ امریکی قیادت، یورپی ممالک اور بعض عرب ریاستوں کے ساتھ قریبی تعلقات کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دیا گیا کہ بھارت ایک ناقابل تسخیر عالمی قوت بن چکا ہے، جبکہ پاکستان کو ایک کمزور ریاست کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ لیکن اسی پروپیگنڈے کے پس پردہ بھارت کے اندرونی تضادات زیادہ گہرے ہوتے گئے۔ اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو قریباً 80 کروڑ بھارتی حکومتی غذائی امداد پر انحصار کر رہے ہیں، جو معاشی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ کروڑوں افراد بے روزگاری کا شکار ہیں، جبکہ 20 سے 25 کروڑ افراد غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ بھارت ایک مستحکم عالمی معاشی طاقت ہے۔ سماجی سطح پر بھی شدید تقسیم موجود ہے، جہاں دلت آبادی قریباً 20 سے 21 کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور مسلم آبادی بھی قریباً 20 کروڑ کے قریب ہے، جو مجموعی طور پر ایک ایسے معاشرتی ڈھانچے کی نشاندہی کرتا ہے جس میں برابری کا تصور ہی کمزور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے خلاف جرائم کی شرح بھی سنگین معاملہ ہے، جہاں روزانہ قریباً 80 سے 90 عصمت دری کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہندتوا سیاست کے زیر اثر بھارت نے داخلی تنوع کو یکجا کرنے کے بجائے مزید تقسیم کیا اور مذہبی و طبقاتی کشمکش کو بڑھاوا ملا۔ مودی کے تحت ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیا گیا جس کا مقصد داخلی اختلافات کو پسے پش ڈال کر بیرونی طاقت کا تاثر دینا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بھارت اب بھی اپنی داخلی کمزوریوں، معاشی عدم توازن اور سماجی تفریق کے ساتھ ساتھ ایک پیچیدہ ریاستی ڈھانچے کا شکار ہے۔ دفاعی بجٹ اگرچہ 6,81,210 کروڑ بھارتی روپے تک پہنچ چکا ہے، مگر یہ طاقت حقیقی ترقی اور سماجی استحکام کی عکاسی نہیں کرتی ہے۔ اسی پس منظر میں جب کہ مارکہ حق ہوا تو طاقت کے توازن کی حقیقت بھی بے نقاب ہو گئی۔ یہ واقعات اس بات کی علامت ہیں کہ محض پروپیگنڈے اور میڈیا بیانیے کسی ریاست کو حقیقی برتری نہیں دے سکتے۔ بھارت کا وہ غرور جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا تھا، عملی میدان میں زمینی حقائق کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ مارکہ حق نے یہ واضح کر دیا کہ طاقت کا اصل معیار مصنوعی بیانیے اور سیاسی نعرے نہیں۔ یوں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جس غرور کو بھارت نے اپنی تقدیر سمجھ لیا تھا، وہ دراصل ایک ایسا فریب تھا جو وقت اور حقائق کے ٹکراؤ میں خاک میں مل گیا۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے جہاں سے جیغم صاحب بات کر رہے تھے اور بات انہوں نے چھوڑی تھی بھارت کا وہ جو کانفیڈنس تھا، ضرورت سے زیادہ بھارت کو لے کر جیغم صاحب وہ کیا فیکٹرز ہیں کہ بھارت نے یہ سوچا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایسے ٹکرا کر کوئی کامیابی حاصل کر لے گا؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت میں کس طرح کی حکومت ہے۔ جس طرح کی ایک جنونی حکومت اور جس طرح کا ایک ڈیمیگوگ ان کا لیڈر ہے، اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقت سے کٹا ہوا ہوگا۔ اب جو پچھلی حکومت تھی بھارت کی، اس نے ایک ترقی کا سفر شروع کیا تھا، اس میں بہت سی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، لیکن بھارت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی اصل کامیابی جو ہے وہ اس کا سائز ہے۔ اٹس اے ہیوج کنٹری، اٹس آلموسٹ این امپائر جو انگریز کا بنایا ہوا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو جغرافیہ ہے کبھی اکٹھا ایک ملک نہیں تھا۔ اب اس کی وجہ سے اس کو ایک جیو پولیٹیکل اہمیت اور سپیس بھی ملتی ہے، ایک بڑی معیشت بھی بن جاتی ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی بن جاتی ہے اور ایک بڑی اپرچونٹی بھی آ جاتی ہے، اور اس اپرچونٹی کو اچھے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برے طور پر بھی۔ لیکن بھارت نے کیا کیا کہ اس نسل پرستی کی جو ایک تحریک ہے، اس میں وہ اپنے آپ سے لڑائی کرنے لگ گیا۔ اس نے اپنے مسلمانوں سے، اپنے مسیحیوں سے اور اپنے دلتوں سے جنگ شروع کر دی، اور پھر اس نے باہر ایک دشمن جو پہلے سے ڈھونڈا ہوا تھا، یعنی پاکستان کو تو ٹارگٹ شروع سے ہی کیا گیا تھا، لیکن ابھی اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے ایک اپنا ہی ایک حصہ جس سے وہ نفرت کرنے لگا تھا، اس کے ساتھ جوڑ کے آدھرائز کیا، اور اس نے یہ تصور کیا کہ جس طریقے سے اپنے مسلمانوں کا اس نے رگڑا لگا کے انہیں غیر اہم بنا دیا ہے، تو شاید پاکستان بھی غیر اہم ہو چکا ہے۔ پھر پاکستان کی جو معاشی کمزوریاں تھیں، اس سے اس کو یہ سوچنے کا مزید موقع ملا کہ اگر پاکستان کی معیشت کی حالت ہے تو پھر پاکستان کی ڈیفنس کی کیا حالت ہوگی، اور اگر معاشی طور پر وہ ولنریبل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی دفاعی پوزیشن کے قابل بھی نہیں ہے،
اور پھر اس نے پاکستان کو استعمال کرنا شروع کیا اپنی سیاست میں. اپنی بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی اس کی یہی بن گئی کہ دیکھو پاکستان تو ہمارے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم اتنا بڑا ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ذہنی جو ایک خبط عظمت تھا اس کا، یہ بھارت کو لے ڈوبا. اب ہوا کیا کہ بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ الجھ کر بھارت نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ یورپ، وہ امریکہ جو اس کو کھلا رہا تھا، جو اس کو پلا رہا تھا، جو اس کی مالشیں کر رہا تھا، جو اس کو لسی پلا رہا تھا، سردائیاں پلا رہا تھا، بادام کھلا رہا تھا کہ دیکھو تمہیں ہم نے چین کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے. پھر یہ مار کا حق آیا جو اس کا سندور تھا، اور سارے کا سارا اس کا پول کھل گیا اور وہ کہیں کا نہیں رہا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہی امریکہ جس نے 20 سال تک اس پہ انویسٹ کیا تھا، اس کی معیشت کو بڑھنے کا موقع دیا تھا، اس کے لیے اپنی مارکیٹیں کھولی تھی، اس کا رویہ کس طریقے سے بدلا. تو صرف یہ ایک لوز کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ وہ بھارت کی پالیسیاں ہیں جو اس کو یہاں لے کر آ گئی ہیں. صحیح، درست. رضا رومی صاحب، یہ بھارت کے فیکٹرز کو اگر سامنے رکھیں کہ بھارت نے کہاں مس کیلکولیٹ کیا، کیا غلطی کی، پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، عسکری طور پر وہ اکوپڈ اور تیار ہی نہیں تھا، کیا سفارتی طور پر بہتر ہینڈل نہیں کر سکا، مار کہاں کھائی بھارت نے؟ دیکھیے بہت ساری سطحوں کے اوپر بھارت کی ایک غلط اندازے اور پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، بلکہ پاکستان کو سمجھنا ہی نہ، یہ بہت بڑی کمزوری رہی شروع سے آخر تک. سب سے پہلے تو پاکستان کی جو فوجی اور عسکری قوت اور طاقت ہے، اس کا اندازہ شاید بھارت کو نہیں تھا مکمل طور کے اوپر، اور شاید وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا رہا کہ چونکہ وہ آگے نکل گیا معاشی دوڑ میں اور دنیا کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات بنانے میں، اس لیے غالباً وہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. دوسرا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم میں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ پاکستان بھارت کے تعلقات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، ایک دہائی ہونے کو ہے اب تو، اور یہاں پر نہ ان کے صحافی ہوتے ہیں، نہ ہمارے صحافی وہاں ہوتے ہیں، نہ ہم ان کا میڈیا جو ہے وہ دیکھتے ہیں پراپر طریقے سے. یوٹیوب پہ تو سب ہوتا ہے آج کل، لیکن جیسے پہلے ٹرانسمیشنز ہوتی تھی، اور بھارت میں تو بالکل اگنورنس ہے پاکستان کے حوالے سے. وہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک طرح کا ماحول جنونی قسم کا بنا ہوا تھا اس مئی 2025 سے پہلے، تو اس سے شاید ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی تقسیم شدہ قوم ہے. اور یہاں پر ہم آ کر بلکہ ان کے بہت سارے کامنٹیٹرز نے یہ کہا کہ پاکستان ابھی اندرونی طور پر تقسیم کا شکار ہے، اور بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو قوم جو ہے بکھری ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. بالکل ہی ایک نالائق قسم کی سوچ جو ہے وہ وہاں پر پائی رضا جاتی صاحب، تھی. ایسے میں بڑا ویلڈ سوال آتا ہے، میں باقی پینلسٹ سے بھی کہوں گی، آپ سب سے بہتر اپنے ہمسائے کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور عسکری طور پر دیکھا جائے تو جہاں آپ کی دشمنی ہو، آپ سب سے بہتر اس کی اسٹرینتھ کو جانتے ہو. بھارت دونوں معاملوں میں مار کھا گیا، نہ ہمسائے کو جان رہا ہے، نہ ہماری عسکری طاقت کو سمجھ رہا ہے، نہ سفارتی طور پر بیہیو کر پایا. جی بالکل. اور تیسری چیز سفارتی بھی. دیکھیے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے، جس کا انہوں نے اپنے ملک میں تو بڑی مہارت کے ساتھ لوگوں کو برین واش کیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک بھکاری ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، دیش ہے اور وہ آئسولیٹڈ ہے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کی بات نہیں مانتا، دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کا خیال تھا کہ شاید دنیا بھی انہی کے اس بھونڈے پروپیگنڈے کے زیر اثر ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ بہتر معاملات کا ادراک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب موقع آیا، جب پاکستان کی نے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کیا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، تو دنیا نے بالکل توجہ بھی دی، اور پھر اس کی جو ہماری جو پرفارمنس تھی ملٹری لیول کے اوپر، اس سے پھر مزید تقویت پہنچی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کو سائڈ پہ کیا جا سکتا. اور آج یہی وجہ ہے عائشہ کہ آپ نے وہ ابھی ہمارے ایک پینلسٹ نے ذکر کیا ٹرمپ کی دعوت کا اور لنچ کا، لیکن اس سے بھی بڑا جو کام ہے کہ آج پاکستان ایک پیس میکر کا رول اپنائے ہوئے ہیں. ماضی میں پاکستان کو وار آن ٹیرر اور افغان جہاد اور کولڈ وار، جنگی مقاصد کے لیے پاکستان کو انوالو کیا جاتا تھا. آج پاکستان از خود ایک
دائی بن چکا ہے، اور پوری دنیا میں جتنا پازیٹیو بوسٹ ملا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ ویری ویلڈ پوائنٹ